لاہور کے ایک پرانے مگر پرکار محلے کی گلیوں میں چلتی ہوئی ہوا جیسے سکون کے نغمے گا رہی ہو۔ انہی گلیوں میں ایک 2 منزلہ گھر کی اوپر والی منزل پر حورین اپنے سادہ سے کمرے میں آن لائن کلاس کی تیاری میں مصروف تھی۔ سفید دوپٹے سے مکمل پردہ کیے، گلابی رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں ملبوس، اس کی آنکھیں اس کے وقار اور پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی۔ حورین ایک باپردہ، دیندار اور ذہین لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اسے اسلامی اقدار سے محبت تھی اور وہ جدید تعلیم کا اپنے دین کی روشنی میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آن لائن یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اسے صرف علم حاصل نہیں کرنا تھا بلکہ کردار بھی محفوظ رکھنا تھا۔ آج اس کا پہلا لیکچر تھا۔ ایتھکس ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نیا سیمسٹر، نئے استاد اور نئی امیدیں۔ ادھر زبیر، ایک 30 سالہ لیکچرار، حال ہی میں برطانیہ سے پڑھ کر آیا تھا۔ تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور دیندار، اس نے اپنی زندگی کے کئی سال ایسے معاشروں میں گزارے تھے جہاں کردار کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ طالبہ کو محض علم نہیں، وقار، ادب اور انسانیت بھی سکھائی جائے۔ آن لائن کلاس شروع ہوئی۔ مختلف چہروں کی جگہ صرف نام نظر آ رہے تھے، لیکن ایک آواز، ایک مخصوص وقار لیے نرم پر اثر اور الفاظ میں علم اور ادب جھلکتا ہوا۔ سر، اگر AI کو اخلاق کیا سکھائی جائے تو کیا وہ فیصلے جذبات سے بالاتر ہو کر کرے گی؟ زبیر رک گیا۔ آواز حورین کی تھی۔ زبیر کو وہ آواز دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ صرف سوال نہیں، ایک سوچ، ایک گہرائی تھی۔ اس دن کے بعد ہر کلاس میں زبیر اسی آواز کو سننے کے انتظار میں رہتا۔ ہفتے بیتنے لگے۔ ہر کلاس میں زبیر جان بوجھ کر کوئی ایسا سوال پوچھتا جو صرف حورین ہی دے سکتی تھی، اور وہ کبھی مایوس نہیں کرتی۔ ان دنوں کے درمیان نہ کوئی فالتو گفتگو تھی، نہ نظر کا میل، صرف ادب، علم اور دل کی دھڑکنیں تھی۔ ایک دن زبیر نے حورین کے ایک ریسرچ پیپر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، میری زندگی میں پہلی بار کسی نے الفاظ سے کردار کو اتنا واضح کیا ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب حورین کا دل واقعی دھڑک اٹھا۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ کشش تھی، اس روشنی کی طرف جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ حورین کے والد ایک سادہ مگر سخت مزاج انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حورین کی شادی اپنے بھتیجے عادل سے کر دے، جو بیرون ملک مقیم تھا۔ عادل ایک خود پسند اور دنیا دار انسان تھا۔ دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ حورین نے ماں سے بات کی، امی میں عادل سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ میری سوچ، میرے نظریے سے میل نہیں کھاتا۔ ماں خاموش ہوگی، لیکن خاموشی کا مطلب انکار نہیں تھا۔ زبیر کی زندگی بھی سادہ نہ تھی۔ برطانیہ میں ایک رشتہ ٹوٹ چکا تھا کیونکہ وہاں کی لڑکی نے اسے کہا تھا، تم بہت روایتی ہو، تمہاری محبت میں حدیں بہت زیادہ ہے۔ اس نے دل سے طے کر لیا تھا کہ اب محبت صرف اسی سے کرے گا جو صرف اس کے دین، اس کے پردے، اس کی حیا سے محبت کرے، اور وہ اب اسے مل چکی تھی، آواز کے پردے کے پیچھے، حورین کی صورت میں۔ ایک دن کلاس ختم ہونے کے بعد زبیر نے نجی پیغام بھیجا حورین کو، السلام علیکم، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا استاد ہوں اور شاید یہ بات آپ کو غیر مناسب لگے، مگر کیا میں آپ کے والدین سے رسمی طور پر بات کر سکتا ہوں؟ حورین نے پڑھا، دل لرز گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ 2 دن بعد مختصر جواب آیا، وعلیکم السلام، اگر آپ کی نیت نکاح ہے تو میرے والد سے بات کی جا سکتی ہے۔ زبیر نے رابطہ کیا، مگر عادل کا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ باپ کا کہنا تھا، ہم نے زبان دی ہے، بیٹی کو قربانی دینی ہی ہوگی۔ زبیر نے حورین کو پیغام دیا، اگر تم چاہو تو میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن اگر تمہیں میرے ساتھ اللہ کے لیے ایک سفر کرنا ہے تو میں انتظار کروں گا۔ حورین نے جواب نہیں دیا، صرف ایک جملہ لکھا، میں اللہ سے دعا کروں گی، باقی سب وہ بہتر کرے گا۔ مہینوں بعد عادل کا نکاح ٹوٹ گیا، اخلاقی معاملات کی وجہ سے۔ باپ نے شرمندہ ہو کر بیٹی سے معافی مانگ لی۔ زبیر پھر سامنے آیا، اس بار بطور رشتہ دار،
بطور سچے انسان کے۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ تصویر، نہ حال، نہ شور، صرف محبت، حیا اور رب کی رضا۔ حورین اور زبیر کی زندگی اس دنیا کے شور میں وہ خاموش کہانی بن گئی جو شاید سب کو نہ سنائی دے، مگر جو لوگ سچی محبت کو پردے کے پیچھے تلاش کرتے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی۔ محبت چہرے سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے، اور سچی محبت وہی ہے جو رب کی رضا سے جڑی ہو۔